اب اس میں دو چیزوں کو ہمیں علیحدہ کرنا ہوگا، ایک یہودیت اور ایک صہیونیت۔ یہ جو اس وقت ظلم اور بربریت ہو رہا ہے فلسطینیوں پر، اس میں یہ سارے یہودی، تقریباً کوئی 98 لاکھ ہیں دنیا میں یہودیوں کی ٹوٹل تعداد اس وقت دنیا میں 98 لاکھ ہے، اور یہ شاید ان کا کچھ پرسنٹ ہے جو صہیونیت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کہ یہودی سارے نہیں ہیں، بلکہ بہت سے ممالک میں یہودی اس کے خلاف مظاہرے بھی کر رہے ہیں، اس کو کنڈیم بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک شے دیکھنی ہوگی کہ صہیونیت کیا ہے۔ صہیونیت اس کا یہ کوئی میرے خیال 18ویں صدی میں 19ویں صدی میں اس پر کام شروع ہوا، صہیونیت پر، کہ اس میں پوری دنیا کو یہودیت کے لیے، یہودی کا ایک ہے کہ یہودی اڈاپٹڈ نہیں ہوتا، یہودی بائی برتھ ہوتا ہے، اور ان کے ہاں شاید کہ ان کا جو یہودی ہونا ہے وہ ماں کی طرف سے ہونا ہے۔ تو یہ شے اس میں کہ اسی لیے ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے کہ اب یہ تقریباً 9.8 ملین رہ گئے ہوئے ہیں، کو 98 لاکھ۔ مسلمان اس وقت 2.25 ارب کے قریب ہیں، یعنی شاید کو 16 17 18 مسلمان ہوں تو ایک یہودی بنتا ہے، ان کے یہ آتی ہے۔ لیکن اس میں یہ شے دیکھی جائے کہ جو تنظیمیں انسانی حقوق کی بہت زیادہ بات کرتی ہیں، کیا ان کو فلسطین میں یا غزہ میں معصوم بچوں کی شہادتیں نہیں نظر آ رہی؟ ان کو غزہ میں ہسپتالوں پر بمبارڈمنٹ نظر نہیں آ رہی؟ ایسے اسلحے کا استعمال کہ جو ویسے ممنوع ہے، جس کو پوری دنیا کنڈیم کرتی ہے، اور اس کو سب سے شرمناک کردار یو این کا اور امریکہ کا ہے، یا کرسچین ورلڈ میں دیکھ لیجئے۔ اب یہودیوں کی یا اسرائیلیوں کی جرت اس حد تک ہے کہ یہ یو این کے سیکرٹری جنرل نے اس کے خلاف بیان دیا کہ یہ ختم ہونا چاہیے، اس سے مطالبہ کر دیا گیا کہ تو ریزائن کر، سیکرٹری جنرل جو یو این کا ہے۔ تو اس میں یہ شے دیکھنی چاہیے کہ اس میں جو معاملات ہیں اس وقت دیکھا جائے کہ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، جہاں اسرائیل اور اس کی پشت پر امریکہ ہے، انگلینڈ ہے، یا باقی کرسچین ورلڈ زیادہ تر، وہاں مسلمان بھی برابر کے ذمہ دار ہیں کہ وہاں سے یہ جو مصر کے راستے، یہ جو ڈپلومیٹس ہیں وہ تو نکل آئے، لیکن کیا ان کے لیے دوائیاں نہیں جا سکتی؟ کیا ان کے لیے پانی اور خوراک نہیں جا سکتی؟ اور اس کو اس کے ساتھ یہ بھی دیکھا جائے، پہلے اس نے 2 ریاستوں کا دیا تھا کہ اس علاقے میں یہودیوں کو بھی رہنے کی جگہ دی جائے اور مسلمانوں کو بھی، لیکن بعد میں وہ سنگل اسٹیٹ کے کہ یہاں صرف یہودی ریاست ہو۔ یہ اس جو ایگریمنٹ ہوا اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ ایگریمنٹ کیا ہے اور یہ کن لوگوں نے کیا ہے۔ کہ جب، اور میں نے جو پہلے بات گزارش کی تھی کہ مسلمانوں کی جو مضبوط حکومتیں تھیں ان کے زوال کے اسباب کیا ہیں، آج وہ جو کیا لارنس آف اریبیا، اب نوجوان نسل کو پوچھے انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر یہ کہ اس نے کیا کام کیا، اس نے سلطنت عثمانیہ کے زوال میں کیا کردار ادا کیا۔ یہ ایک بات ہے، دشمنوں کی ریشہ دوانیاں، لیکن دشمن کا کام یہ ہے اپنے آپ کو صحیح رکھنا ہے۔ کیا آج بھی یہ کام ہو رہا ہے یا نہیں؟
کیا آج بھی آرمی چیف اٹھ کے اگر یہ بات کہے تو میں دشمن کے ساتھ لڑنے کے قابل نہیں ہوں، میرے پاس اسلحہ نہیں، تو ایسے شخص کو آرمی چیف رہنا چاہیے؟ پھر یہ بات بھی ہے کہ 39 ممالک ان کی مشترکہ فوج بنائی گئی ہے، وہ کس لیے؟ کیا آج اگر فلسطین پر اتنا بارود برس رہا ہے، اور اب یہ میرے خیال کل پرسوں کی خبر تھی 14 کچھ بلین ڈالر امریکہ نے اسرائیل کے لیے اس کی امداد منظور کی ہے، لیکن اس کے ساتھ میں ایک اور بات بھی کہوں گا، جب تک ہمارے حکمران عیاشیوں سے نہیں نکلیں گے، جب تک ہمارے حکمران دین کی تعلیمات اور عوام بھی، حکمران بھی اور عوام بھی، اور جب تک یہ یہود و نصارہ اور اب تو ہنود بھی شامل ہے اس میں، ان کی کاسا لیسی سے نہیں نکلیں گے، اور وہ جو تقدیر کے قاضی کا فتویٰ ہے ازل سے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، تو یہ جب حکومتیں ان کے اشاروں پر بنیں گی اور بگڑیں گی تو پھر حالات یہی رہیں گے، مسلمان پست رہیں گے، قتل ہوتے رہیں گے۔ مالک تعالی ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھے۔